كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ اس شخص پر رحم کرے جو نرم خو ہو، بیچتے وقت بھی خریدتے وقت بھی اور اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے وقت بھی۔ امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ اس شخص پر رحم کرے جو نرم خو ہو، بیچتے وقت بھی خریدتے وقت بھی اور اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے وقت بھی۔ اس حدیث مبارکہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر کو وہ گر بتائے ہیں جن سے ایک بہترین تاجر بہترین تجارت کر سکتا ہے اور اپنی اس تجارت میں بہترین نفع کما سکتا ہے۔ وہ کون سے گر ہیں کہ جس وقت اس نے مال کو بیچنا ہے، ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا دی ہے کہ اللہ جل شانہ اس شخص پر رحم کرے۔ نبی کی زبانی جس پر رحم ہو گیا وہ کامیاب ہے۔ فرمایا کہ وہ تاجر کیا کرے، نرم خو ہو، جب کسی گاہک سے بات کر رہا ہو پہلے تو اس کی عمر کا لحاظ کرے، پھر اس سے نرم طریقے سے بات کرے تاکہ وہ جو ہے اس سے سامان جو خرید رہا ہے یا یہ بیچ رہا ہے، فرمایا کہ اخلاق نبوی کو سامنے رکھے۔ دوسرا فرمایا بیچتے وقت بھی اور خریدتے وقت بھی، جب مال بیچ رہا ہے اس وقت بھی اس کو نرم خو ہونا ضروری ہے، اور جس وقت یہ فرمایا بیچ رہا ہے یا خرید رہا ہے اس وقت بھی فرمایا کہ اس کو نرم ہونا چاہیے، اپنے اخلاق کو درست رکھنا چاہیے، اور یہ فرمایا کہ جس وقت کسی سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہو اس وقت بھی نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شعبہ زندگی ایسا نہیں چھوڑا جس میں آپ نے اپنے امتیوں کی رہنمائی نہ فرمائی۔ تو اگر تاجر لوگ یہ گر ہمیشہ استعمال کریں، نرمی والا، اور خرید و فروخت کے وقت جو ہے فرمایا کہ گفتگو میں نرمی ہو، گاہک کے احترام میں نرمی ہو، چیز کے لین دین میں نرمی ہو، تو اللہ کی طرف سے اس پر رحمت نازل ہوتی ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پچھلی امتوں میں سے ایک شخص کے پاس فرشتہ روح قبض کرنے آیا، پھر مرنے کے بعد اس سے پوچھا گیا، کیا تم نے کوئی بھلائی کا عمل کیا ہے؟ اس نے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ اس سے پھر فرشتوں نے کہا، غور کر کے بتاؤ۔ اس نے کہا، اس کے سوا مجھے اپنا کوئی عمل معلوم نہیں ہے۔ میں دنیا میں لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کرتا تھا تو حسن سلوک سے کام لیتا تھا۔ لوگوں کے ساتھ میں خرید و فروخت کا کام کرتا تھا تو حسن سلوک سے کام لیتا تھا۔ کوئی کشادہ حال ہوتا اسے مہلت دے دیتا، کوئی تنگ دست ہوتا اسے بالکل ہی معاف کر دیتا۔ اس پر اللہ جل شانہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ امام بخاری نے اس روایت کو بھی نقل کیا ہے۔ پھر سماعت فرمائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پچھلی امتوں میں سے ایک شخص کے پاس فرشتہ روح قبض کرنے آیا، پھر مرنے کے بعد اس سے پوچھا گیا، کیا تم نے کوئی بھلائی کا عمل کیا ہے؟ اس نے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ اس سے پھر فرشتوں نے کہا، غور کر کے بتاؤ۔ اس نے کہا کہ اس کے سوا مجھے اپنا کوئی عمل معلوم نہیں ہے کہ میں دنیا میں لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کرتا تھا تو حسن سلوک سے کام لیتا تھا۔ کوئی کشادہ حال ہوتا اسے مہلت دے دیتا، اور کوئی تنگ دست ہوتا تو اسے بالکل ہی معاف کر دیتا۔
اس پر اللہ جل شانہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ بھی گویا کہ تجارت کے لیے، تاجر کے لیے بڑی خوشخبری ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی۔ تو فرمایا کہ تجارت میں جو بہترین گر ہیں، جو تاجر ان کو اپنائے گا، فرمایا وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائے گا اور مال بھی اس کا بڑھے گا۔ تو فرمایا کہ اس کے پاس اور کوئی چیز نہیں تھی، صرف اس کے نامہ اعمال میں یہ 3 کام تھے۔ ایک تو حسن سلوک کرتا تھا۔ حسن سلوک بڑی نعمت ہے۔ اس حسن سلوک کے بارے میں حدیثوں کے اندر جو بہت ساری روایات ہیں، اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ آج گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے، طلاقوں کے مسائل، چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھنا، مسلمان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت سے منہ موڑ لیا ہے۔ ہم بات کو سنتے بھی نہیں ہیں، نہ گھروں میں تذکرہ کرتے ہیں، نہ آپ خود بات کرتے ہیں۔ جب انسان کسی بات کو سنتا ہے، اللہ عمل کی توفیق دیتا ہے۔ بچوں نے گھر میں کبھی دین کی بات سنی نہیں ہے، بڑے حضرات کے پاس ٹائم نہیں ہے اور ادھر ادھر بات سنتے نہیں ہیں، تو میرے محترم دوستوں عمل کیسے آئے گا؟ حسن سلوک یہ ہے کہ فرمایا انسان کو غصہ آ جاتا ہے، لیکن اس غصے پر انسان اپنا کنٹرول رکھے، شریعت کی حدود اور قوانین کو سامنے رکھے کہ میں نے کہاں کیا بولنا ہے۔ آج جو ہے تھوڑی سی بات پر بیویوں کو طلاق دے دی اور پھر بیچارے مارے پھرتے ہیں حدیثوں کے پاس، فلاں کے پاس۔ بھائی کوئی نہ کوئی راستہ بن جائے۔ کیا راستہ بنے گا جب تم نے شریعت کے اس تیر کو استعمال کر لیا ہے تو اب پریشانی کے سوا کچھ نہیں۔ تو میرے محترم دوستو، حسن سلوک تاجر کو کہا جا رہا ہے۔ تاجر تو اپنا مال بیچتا ہے، لیکن اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تم حسن سلوک کرو۔ تو گھر کے افراد کے لیے کتنا ضروری ہوگا کہ اپنے معاملات میں حسن سلوک پیدا کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھے نہیں، صبر اور تحمل کریں تاکہ اللہ کی طرف سے خیر و برکت آئے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس تاجر کی اللہ نے بخشش کس بنیاد پر کی کہ اللہ نے اس کو حسن سلوک کی نعمت نوازی۔ پھر فرمایا کہ کوئی آدمی تنگ دست آتا بیچارہ، یا جو ہے فرمایا کہ زیادہ کنبے والا آتا، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا۔ یہ اللہ کی طرف سے دیت ہوتی ہے کہ آدمی کے دل میں اللہ رحم ڈال دے، مخلوق کے بارے میں، کسی انسان کے بارے میں، کسی معاملات کے بارے میں۔ اور انسان جب اس چیز کا طالب ہوتا ہے، اللہ پاک اسے صبر بھی دیتا ہے اور چیزیں عطا بھی کرتا ہے۔ تو فرمایا کوئی تنگ دست آتا، میں اسے معاف کر دیتا۔ تو اللہ جل شانہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ جل شانہ نے اس کے جنت کے داخلے کا فیصلہ فرما دیا۔ تو کوئی زیادہ عبادات نہیں ہیں، نہ معاملات ہیں، نہ کوئی زیادہ، لیکن فرمایا کہ یہ 3 نعمتیں ہیں اللہ نے جس کو نصیب کر دیں، اللہ پاک اس کی کامیابی کا فیصلہ فرما رہے ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہمیں ہمیشہ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ معاملات میں، لین دین میں، گفتگو میں ہمیں نرمی اختیار کرنی ہے۔ ایسی گفتگو نہ کرو۔ ہمارے ایک بزرگ سے کہا کرتے تھے کہ الفاظ کو اچھے کپڑے پہنا کر گفتگو کیا کرو، گفتگو میں سنجیدگی ہو، بہترین الفاظ ہوں، الفاظ کا چناؤ اچھا ہو۔ تو الفاظ کی آپس میں رشتہ داری ہوتی ہے، کہتے ہیں الفاظوں کی بھی آپس میں رشتہ داری ہوتی ہے۔ ایک انسان کسی کو ادب سے، احترام سے گفتگو کرتا ہے، ایک آدمی بدتمیزی سے کرتا ہے تو بدتمیزی کے الفاظ آدمی کو برداشت نہیں ہوتے، اور اچھی گفتگو سے اس کا دل جو ہے وہ جیت لیتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ احادیث مبارکہ میں جو انسانی تربیت کے حوالے سے بات ہے، اور میں اس کا بھی خیال کرنا چاہیے، اور تاجر حضرات خصوصاً فرمایا کہ اپنے معاملات کا خیال رکھیں گے، اللہ دنیا میں نفع دے گا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو جو حدیث مبارکہ ہم نے سنی ہیں، اللہ ہمارے دلوں میں اس کا نور اتار دے، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انک عفو کریم